بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ہائی فلائرز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی افیکٹ آف صلاح آن یور نروس سسٹم۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے یہ ابھی تک ڈسکس کیا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا نروس سسٹم ارریگولیٹڈ اسٹیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، آٹو پائلٹ اسٹیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، جس میں مینلی جو چیز ہے دا اٹیچمنٹ۔ اٹیچمنٹ از دا روٹ کوز آف ایچ اینڈ ایوری سفرنگ۔ جب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو سائنس اور اسپریچولیٹی کو لنک کر کے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں نا جب ڈی ٹریک ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم صلاح کو اگر چھوڑے ہیں، یا پھر جو قرآن کے ساتھ کنیکشن ہمارا ہونا چاہیے، یا پھر جو ڈیوائن گائیڈنس کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو فالو کرنے کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے، اگر اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں، اس کو بریک کر دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے ہماری لائف پر۔ بٹ ان ریالٹی یہ جو پوری یونیورس ڈیزائن کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ فالو کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو، اور اس کو بڑی بہترین طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کس وقت ان الائنمنٹ ہیں اور کس وقت آپ آؤٹ آف الائنمنٹ ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوئے، ہم نے اپنا فوکس، اپنے ایموشنز، اپنے تھاٹس، اپنے ایکشنز، اپنے ڈیسیجنز، ہر ایک چیز اس کے اوپر انویسٹ کر دی۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ایک سرٹن آؤٹ کم۔ ہم اٹیچ ہوتے ہیں اس سرٹن آؤٹ کم کے ساتھ، اور اس سرٹن آؤٹ کم کے لیے ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، اور وہ ڈیسپریٹ ہماری جو انرجی ہوتی ہے، ڈیسپریٹ انرجی، وہ ان دس آؤٹر ورلڈ ریزسٹنس کوز کر رہی ہوتی ہے اس آؤٹ کم میں اور ہمارے درمیان جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ پھر چاہے وہ کوئی جاب ہے، چاہے وہ کوئی ڈگری ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، کوئی ریلیشن شپ، کچھ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ اس طرح سے انہیلدی اٹیچمنٹ میں جائیں گے اور انہیلدی جو آپ کی اٹینشن ہے وہ انویسٹ کریں گے اس پرٹیکولر تھنگ کے اوپر، پرٹیکولر ٹاسک کے اوپر، تو ان ریالٹی آپ اس کی جگہ پر ریزسٹنس کوز کرتے ہیں۔ اور بیکاز آف دس ڈیسپریٹ ایموشنز، ڈیسپریٹ سچویشن، ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ فیئر میں، اینگر میں، انگزائٹی میں، اسٹریس میں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جب ہم آؤٹ آف زون ہوتے ہیں، 24/7 جب آپ آؤٹ آف زون ہیں، تو 5 to 10 منٹس کی صلاح میں پھر آپ ان زون نہیں ہو پاتے۔ تو سب سے پہلے آپ کا ہارڈ ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ جاننا ہے کہ وہ کون کون سی انہیلدی اٹیچمنٹ آپ کی لائف کے اندر موجود ہے۔ اب آج کی کلاس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صلاح جو کہ ہماری ڈیلی کی نیڈ ہے، 5 times a day، اور ایون آورلی نیڈ ہے، ہر کچھ آورس کے بعد ہمیں دوبارہ سے صلاح دی گئی ہے تاکہ ہم دوبارہ سے ری سینٹر ہو سکیں، ری فوکس کر سکیں خود کو۔ آپ کو پتہ ہے ہم تکبیر سے صلاح کا آغاز کرتے ہیں، اور صلاح میں ہم کئی دفعہ اللہ اکبر کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس فریز کی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ رکوع میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، یہ ساری ریپیٹیشن کیوں ہے؟ بیکاز یہ ریپیٹیشن ہمیں ری سینٹر کرتی ہے کہ یور پرائرٹی شوڈ بی اونلی اللہ ان دس ویری مومنٹ۔ جب آپ صلاح کے اندر ہیں تو آپ کے دماغ کو ری سینٹر ہونا پڑتا ہے۔ اٹس اے ریمائنڈر فار یو ان اے صلاح۔ تو جب آپ آؤٹ آف زون ہوتے ہیں نا، یا تو آپ پاسٹ کے اندر ہیں، یا پھر پریزنٹ کے اندر، یا پھر آپ فیوچر کے اندر، کیونکہ پریزنٹ میں تو آپ کنیکٹڈ ہوں گے، پاسٹ میں ہیں یا پھر فیوچر میں ہیں، تو اس وقت یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گے تو آپ کو ایک دوبارہ سے ریمائنڈر مل جائے گا کہ مجھے اس ویری مومنٹ کے اندر پریزنٹ ہونا ہے۔ تو یہاں تک یہ اب تک آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ اٹیچمنٹ اور انہیلدی اٹینشن جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے، کہ بے شک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے وہ مل جائے گا جو میں چاہتی ہوں یا میں جو چاہتا ہوں، بٹ ان ریالٹی وہ نہیں ملتا، بلکہ آپ تھک جاتے ہیں، آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کے پیچھے بھاگ بھاگ کر، کیونکہ یہ کائنات اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہوئی ہے کہ آپ اس دنیا کی کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگیں گے اور وہ آپ کو مل جائے گی۔ ان ریالٹی جب آپ ان اے ڈیسپریٹ وے، ان اے اینکشیس وے، ان اے ڈپریشن اینڈ اسٹریسڈ وے، پینک وے کسی بھی چیز کے پیچھے جاتے ہیں اس دنیا کی، وہ آپ سے دور بھاگتی ہے اور آپ تھک جائیں گے اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ اور جیسے ہی آپ اپنے رخ کو ری سینٹر کر لیں گے نا، ری فوکس کر لیں گے، خود کو ری الائن کر لیں گے، تو وہ چیز خود بخود آپ کے پیچھے آ جائے گی۔ اب کل کی کلاس میں ایک سوال میں نے لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو کیا ہم نے اس دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا؟ کیا ہم نے اس دنیا کی زندگی کو جینا نہیں ہے؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ دینی طبقے میں یہ کرتے ہیں کہ وہ جو اس دنیا کی چیزیں ہوں ان کو حاصل کرنا اور ان کو انجوائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ٹوٹلی لوگوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔
دس از ناٹ دا اسپریچویلٹی. بیکاز اگر آپ اپنی اسلامک ہسٹری کے اندر دیکھیں نا، سب سے پہلے دیکھتے ہیں وومن کے لیے اس کا کریئر. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی پرفیکٹ اگزامپل ہیں ایز اے وومن، ایک رول ماڈل ہیں کہ وہ ایک کامیاب بزنس وومن بھی تھیں اور ایک کامیاب ہوم لیڈی بھی تھیں. اے گریٹ بزنس وومن، اے گریٹ وائف اینڈ اے گریٹ ڈاٹر. اور ان کی سیلف اسٹیم ہمیں یہ ٹیچ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی جو لیڈیز ہیں ان کو کس مینٹالٹی کا بنانا ہے، کہ ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہونی چاہیے یا لو ہونی چاہیے، ان کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ انیشیٹو پاور. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بہت بڑی پاور تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ انیشیٹو بڑی جلدی لے لیتی تھیں. جب انہوں نے حضرت رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کے اندر وہ پازیٹیو کیریکٹر ٹریٹس دیکھے، انہوں نے فوراً انیشیٹو لیا ہے، فوراً اپنا پروپوزل وہاں پر بھیجا ہے. جب انہوں نے رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کے ساتھ رہتے ہوئے یہ دیکھا کہ ان کو نبوت ملی ہے، انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، انہوں نے فوراً انیشیٹو لیا ہے. وہ بیٹھ کر ایک لمبے عرصے تک اپنے آپ کو سوچ پر مجبور کرنے والوں میں سے نہیں تھی. ہماری اسلامک ہسٹری میں نا، جب ہم عرب ہسٹری پڑھتے ہیں تو وومن ہسٹری میں ہمیں دو قسم کی عورتیں ملتی ہیں. ایک وہ عورتیں تھیں جو لو سیلف اسٹیم کی تھیں، جن کے اوپر ظلم ہوتے تھے، جو اپنے آپ کو وکٹم آئیڈینٹی کے اندر رکھتی تھیں. اور ایک ایسا طبقہ بھی تھا عورتوں کا جو کہ جن کی ہائی سیلف اسٹیم تھی، جن کے اوپینین کو اتنا ویلیو کیا جاتا تھا، اور جو اہم فیصلے ہوتے تھے ان میں ان کی رائے لی جاتی تھی، اس رائے کو ویلیو کیا جاتا تھا. اب اس کے بعد اگر آپ یہاں پر ایز اے بزنس وومن ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں، اور اس کے بعد ایز اے فیملی لیڈی ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں، تو رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام اتنی ازواج کے باوجود بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے تھے. ان کی ایک اسپیشل پلیس تھی رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کی زندگی میں. اور اس کے بعد ایز اے گریٹ مدر، جتنی بھی اولاد ہے رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کی، وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے ہوئی ہے. اور دیکھیں کہ اس اولاد کی تربیت کیسی تھی، اور پھر اس اولاد نے آگے تربیت کیسی کی. سو اٹس اے گریٹ پرسنالٹی. اور یہاں پر اب آپ آگے دیکھیں کہ بے شمار ایسے صحابہ ہیں جو کہ اس دنیا میں ایز اے بزنس مین کامیاب ترین پرسنالٹیز تھے. اور جب آپ نالج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دین میں تو پہلا حکم صلاح کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے. پہلا حکم اقرا کا ہے. اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، لرن کرو. بیکاز وین یو لرن یو اپ گریڈ، وین یو اپ گریڈ یو ایوالو، وین یو ایوالو یور فریکوینسی شفٹس. جب آپ کی فریکوینسی شفٹ کر جاتی ہے، جب آپ ایوالو کر جاتے ہیں، آپ کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ شفٹ کر جاتی ہے نا، آپ کی تھاٹ پیٹرن چینج ہو جائیں گی، آپ کی ایموشنل پیٹرن چینج ہو جائے گی، آپ کی ہول باڈی فریکوینسی شفٹ کر جائے گی. اور جب آپ کا انر ریالٹی شفٹ کر جاتی ہے نا، آپ کی آؤٹر ریالٹی تو آٹومیٹیکلی شفٹ کر جاتی ہے. تو جتنے بھی لوگوں کے وہ آپ لوگ نا اپنی سچویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرے ہو، کسی بھی لائف کی پرابلم کو، اسٹاپ سالونگ، اسٹارٹ ایوالونگ. اپنی پرسنالٹی کو ایوالو کرنا شروع کرو، اس کے اوپر کام کرنا شروع کرو. تو یہ جو ایک سوچ ہمارے یہاں پر سوسائٹی میں بلڈ کی گئی ایک طبقے کی وجہ سے کہ آپ نے فلاں فلاں چیز میں آگے نہیں بڑھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو یہ آپ کا دین ہے. دس از ناٹ اسپریچویلٹی. پریکٹیکل اسپریچویلٹی کیا ہے کہ آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے اپنے بیسٹ پوٹینشیل میں، اور ہر دن اپنے نیکسٹ بیسٹ ورژن میں اسٹیپ ان کرنا ہے. بیکم دا نیکسٹ بیسٹ ورژن آف یو. تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر اس دنیا کی کسی چیز سے ہمیں محبت نہیں کرنی، اس سے لگاؤ نہیں کرنا، اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز سمجھانے لگی ہوں کہ لو از ناٹ ایکول ٹو دا اٹیچمنٹ. اب بات یہ ہوگی کہ اٹیچ تو ہم اسی چیز سے ہوتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں. نہیں، لو کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے، اٹیچمنٹ کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. لو کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اف آئی گیٹ اٹ، اف یو آر ہیئر، اٹس ونڈرفل. اینڈ اف یو ڈونٹ ہیئر اینڈ اف آئی ڈونٹ گیٹ اٹ، اٹس آلسو ونڈرفل. اگر مجھے یہ مل جائے تو بھی بہترین ہے، اور اگر نہ ملے تو بھی بہترین ہے. اور اٹیچمنٹ کے اندر کیا میننگ آ جاتا ہے کہ اگر مجھے وہ چیز مل جائے جس کی مجھے چاہت ہے، جس کے ساتھ میں اٹیچڈ ہوں، جس کی سوچ سے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت بہترین ہو جائے گی، تو ہی میری زندگی بہترین ہوگی. اور اگر میری زندگی میں یہ نہیں ہے، دین میری زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے.
اس وقت آپ ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی، فیئر کے اندر جاتے ہیں جب آپ کو اپنی زندگی کا کوئی اور میننگ نہیں لگتا اگر یہ پرٹیکولر تھنگ آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ اور لو کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے پاس ہے اٹس ونڈرفل، اگر یہ نہیں ہے اٹس آلسو ونڈرفل۔ تو اب اس مقام پر آپ نے یہ ہارڈ ورک کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری زندگی میں آنی چاہیے تو میری زندگی ونڈرفل ہو جائے گی، کیا آپ کو ان کے ساتھ لو ہے یا پھر آپ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں؟ اگر تو آپ لو سچویشن میں ہیں دین اٹس گڈ، اٹس ٹوٹلی فائن۔ اور اگر آپ اس سٹیج کے اندر ہیں دین آپ کو اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑے گا۔ تو یہ اپروچ کہ ہم نے اس دنیا کی کسی بھی چیز کی طرف انکلائن نہیں ہونا، چاہے وہ لویبل ریلیشن شپس ہوں، چاہے وہ ایک اچھا بزنس ہو، چاہے وہ ایک اچھا گھر ہو یا کچھ بھی، ان دا ہیلدی باؤنڈریز اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس دنیا کی زندگی کو جئیں ایٹ یور بیسٹ پوٹینشیل۔ بیکاز اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنایا ہے تمہارے لیے، یہ زمین بنائی ہے تمہارے لیے، یہ پوری کائنات بنائی ہے تمہارے لیے۔ اور اس کائنات کو بنانے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ان اے وے سیٹ کر دیا ہے کہ یہ آپ کو ان اے بیسٹ وے سرو کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، بیسٹ وے سرو کرنے کے لیے، جو آپ کی لائف کا پرپز ہے، جس کے لیے آپ کریٹ کیے گئے ہیں، اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اور جب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آن اے رائٹ ٹریک ہیں یا پھر ہم اپنے لائف کے پرپز پر ہیں۔ جس وقت آپ کو آؤٹر سچویشن میں جو بھی آپ کی سچویشنز ہیں، آؤٹر ریالٹی ہے، اور آپ کے انر ورلڈ میں کنفلکٹ نہیں ملے گا، یعنی اندر کوئی چبھن یا اندر کوئی ہچکچاہٹ یا اندر کوئی اضطراب نہیں ہے، اندر ایک پرسکون کیفیت ہے آپ کے، تو آپ آن اے رائٹ ٹریک ہو، تو آپ وہاں پر ہو جدھر آپ کو ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ پوری کائنات آپ کے فیور میں ورک کرے گی، بیکاز آپ الائن ہو جائیں گے اس جگہ پر، اس مقام پر، اس وے میں جس سے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کی یہ الائنمنٹ نہیں ہوگی نا تو یہی یونیورس، یہی پوری کائنات آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ کہیں پر کوئی انسان رکاوٹ بنے گا تو کہیں پر کوئی معاملات رکاوٹ بن جائیں گے، تو کہیں پر کچھ کا کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ چیز آپ کے راستے میں نہیں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ اس چیز سے رکتے ہو، جب آپ کے راستے میں وہ رکاوٹ آتی ہے تو وہ بیسیکلی آپ اس سے اٹیچڈ ہوتے ہو، اس لیے وہ رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے۔ اور بات صرف یہی ہوتی ہے، ایوالو کر جاؤ، تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر کرو، یہ چیز ادھر ایگزسٹ کر رہی ہے، آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو بڑا انسان بناؤ۔ اب میں یہاں پر ایک کہانی کوٹ کروں گی جسے قرآن میں ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اور یہاں پر تھوڑے ڈفرینٹ انداز میں اس کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، تو فرما دیا تھا کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا ایک خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر لیٹ سپوز کہ آپ لوگ کی کلاس ہے نا، اور میں کلاس میں موجود ہوں، تو میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، ہر رسپانسبلٹی میں خود اٹھا رہی ہوں۔ اگر میری ایبسنس ہے، میں موجود نہیں ہوں، میں کسی سٹی میں موو کر گئی ہوں، کسی اور کنٹری میں موو کر گئی ہوں، اور مجھے پیچھے کوئی رسپانسبل پرسن چاہیے جو کہ ہر اس ذمہ داری کو اسی طرح سے ادا کرے جو میں اپنی موجودگی میں کر رہی تھی، اور دیکھے کہ کہیں پر کوئی بھی خرابی نہ ہو جائے، کوئی فساد نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں کسی نہ کسی کو آن ڈیوٹی اپوائنٹ کروں گی۔ اب وہ جو آن ڈیوٹی اپوائنٹمنٹ ہے نا جس پرسن کی، وہ خلیفہ ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ میری ایبسنس میں وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دے، فساد کریٹ نہ ہو، اور چیز آگے بڑھے، ایوالو ہو، گروتھ ہو۔ تو یہ بیسیکلی نا خلیفہ کا روٹ میننگ ہوتا ہے، اور یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح سے زمین کے لیے خلیفہ بنا دیا گیا اور پھر ان کو جنت میں شفٹ کیا گیا، اب جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام جاتے ہیں تو جنت اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اٹیچمنٹ ایک نیچرل چیز ہے۔ پوری جنت میں جانا الاؤ تھا، صرف ایک درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا۔ اب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے دیے، اور یہ وسوسہ اس نے ایک دفعہ نہیں کیا۔ اچھا، اب میں یہ بتا دوں کہ اس اٹیچمنٹ تک آپ پہنچتے کیسے ہو؟ ود دا ریپیٹیشن آف تھاٹس ان یور مائنڈ۔ جب کوئی چیز ریپیٹیڈلی آپ سنتے ہو، دیکھتے ہو، کرتے ہو، ریپیٹیڈلی اس چیز کی جانب انکلائن ہوتے ہو، دین آپ اس چیز کی اٹیچمنٹ میں پڑ جاتے ہو۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ وہ وسوسہ دیتا رہا،
اور ریپیٹڈلی وہ یہ ٹاسک پرفارم کرتا رہا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کی اس پرٹیکولر ٹری کی طرف، پوری جنت سے ہٹا کے اس ٹری کی طرف، اس کا پھل، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا کیپیبلٹیز ہیں، دس اینڈ دیٹ، یہ سب کچھ اس ٹری کے بارے میں وہ بولتا رہا۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا، یہ obsessive تھاٹس ہوتے ہیں، آپ کسی چیز کے بارے میں obsessively سوچتے ہو جب، اور یہ ریپیٹڈ تھاٹس کے پیٹرن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام ان ریپیٹڈ تھاٹس کے اوور فلو کے اندر موجود تھے، جو کہ شیطان کی طرف سے آ رہے تھے، اور جنت ایک ایسی جگہ جس کو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، جہاں پر آپ اپنی ڈریم لائف لیو کر رہے ہو، اس کو کون چھوڑنا چاہے گا؟ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ دیتا ہے نا کہ اس درخت کا پھل کھانے کے بعد جنت کی ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تو پھر وہ اس درخت کے پھل کھانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہوا، وہ سٹیپ اٹیچمنٹ کی وجہ سے تھا۔ اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ اس درخت کے پھل کے اندر یہ پاور ہے کہ اگر آپ اس پھل کو کھا لیں، آپ کو جنت کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ In reality, there is only one power and it's Allah's power. There is no existence of second power. ہم نے اپنی لائف میں بہت ساری سیکنڈ پاورز ایگزسٹ کر رکھی ہیں، اور ہم منہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بٹ مائنڈ سیٹ سے ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر نہیں ہیں۔ مائنڈ سیٹ کے اندر ہمارے بہت ساری سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ پاور ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ کسی نے ہمیں یہ نہیں پہنچنے دیا، کسی نے ہم سے وہ روک لیا، کسی کو ہم بلیم کر رہے ہیں، کسی کو کمپلین کر رہے ہیں، ہم وکٹم بن گئے ہیں کسی نہ کسی چیز کے۔ اور ان سب معاملات میں کیا ہے، ہم کسی سیکنڈ پاور کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کسی انسان کی، کسی حالات کی، واقعات کی سیکنڈ پاور کی ایگزسٹنس۔ ان ریالٹی کیا یہ ایگزسٹ کرتی یا نہیں کرتی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طاقت کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور جب ہم اس سیکنڈ پاور کی ایگزسٹنس میں آتے ہیں اور اٹیچمنٹ میں بلڈ ہو جاتی ہے ہماری، تو اس کے بعد وہ رانگ سٹیپس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، وہ رانگ ایکشنز، وہ رانگ اعمال ہوتے ہیں جو ہم نے نہیں کرنے ہوتے، بٹ وہ ہم سے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پھل کو کھانے کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اس کو کھا لیا۔ یہ اٹیچمنٹ بلڈ ہوتی ہے بیکاز آف دی obsessive تھاٹس، ٹھیک ہے؟ اب کچھ پوائنٹس کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر کسی بھی چیز سے اٹیچمنٹ بلڈ نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو جیو 24/7، ایک ہی چیز کی سوچ میں رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی پازیٹیو اچھی چیزیں موجود ہیں کہ آپ کی لائف ونڈرفل ہے اس کے بغیر بھی۔ اور جب آپ اس طرح سے اپنی لائف کو جیو گے نا، آپ اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کرو گے، آپ اپنی فیملی پر انویسٹ کرو گے، اپنے کریئر پر انویسٹ کرو گے، اپنے پروفیشن پر انویسٹ کرو گے، تو آٹومیٹیکلی وہ چیز آپ کی جانب آ سکتی ہے۔ آپ ریزسٹنس کو ریموو کر دو گے، اور یہ obsessive تھاٹس کی وجہ سے آپ ریزسٹنس بھی کوز کرتے ہیں، بیکاز آپ کے جب یہ جو تھاٹس ہیں، آپ کے تھاٹس کی ایک انرجی ہوتی ہے، آپ کی ایموشنز کی انرجی ہوتی ہے۔ جب اس انرجی کا اوور فلو جا رہا ہے ایک چیز کی طرف، تو یہ اس کو روک دے گی، یہاں پر بلاک بن جائے گا اس چیز سے، اور وہ چیز آپ کی جانب نہیں آئے گی۔ اور جیسے ہی آپ یہ جو انرجی فلو کر رہی ہے نا، یہ آپ کے تھاٹس کی وجہ سے کر رہی ہے۔ جب آپ اس کی کانشیسلی اپنے آپ کو روکنا ہے، کانشیسلی، شروع میں یہ مشکل ہوگا، ود پیسج آف ٹائم یہ آسان ہو جاتا ہے، بیکاز اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ کچھ دن پہلے نا میرے روم کا ایک جو بلب ہے وہ خراب ہو گیا، اور میری روٹین تھی کہ جب بھی میں اپنے روم میں آتی تھی میں اس سوئچ کو آن کرتی اور وہ بلب آن ہو جاتا تھا۔ اب ایک دوسرا بلب بھی موجود ہے روم کے اندر، میں نے اس کو کبھی بھی اتنا یوز نہیں کیا، بٹ اب جب پہلے والا خراب ہو گیا تو مجھے دوسرے کو استعمال کرنا نا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میں روم میں آتی ہوں نا، تو انکانشیسلی میں اسی بلب کے سوئچ کو ہاتھ لگاتی ہوں جس کو میں آن کیا کرتی تھی، اور پھر اس کو آن کرنے کے بعد مجھے یاد آتا ہے، او یہ تو خراب ہے، مجھے تو دوسرا آن کرنا ہے، اور پھر کانشیسلی میں نے دوسرے کو آن کرنا شروع کر دیا۔ سم ڈیز لگے، پھر ریپیٹ پیٹرن شفٹ ہو گیا کہ میرا ہاتھ انکانشیسلی، بیکاز آپ کا سب کانشیس ورک کر رہا ہوتا ہے نا، انکانشیسلی اس نے پہلے سوئچ کو آن ہی نہیں کیا، اور پیٹرن شفٹ ہو گیا۔ جسٹ ریپیٹیشن کی وجہ سے یہ ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں،
جس چیز کو ریپیٹڈلی چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے کرتے رہو گے کانشیسلی تو وہ آپ کے سب کانشیس میں چلی جائے گی. سب کانشیس میں چلی گئی تو آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ آٹو پائلٹ پر چلا جائے گا. آٹو پائلٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بغیر مرضی کے چل رہا ہوتا ہے جو بھی چل رہا ہوتا ہے. اور آٹو پائلٹ کو کٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کانشیسلی کسی چیز کو بریک کرو گے، پیٹرن کو بریک کرو گے، کسی دوسری چیز کو کرنا شروع کر دو گے تو آٹومیٹیکلی وہ سب کانشیس میں چلا جائے گا. ریپیٹیشن از دا کی. سب کانشیس میں دو چیزوں کی وجہ سے ڈاٹا جاتا ہے، ایک ریپیٹیشن اینڈ سیکنڈ از دا انٹینس ایموشن. کوئی بھی اپنی میموری دیکھو جہاں پر آپ نے انٹینس ایموشنس فیل کیے ہیں، کوئی سیڈنس کے، کوئی لو کے، کچھ بھی، تو کوئی اینگر کی میموری بھی ہو سکتی ہے. تو جہاں پر آپ کی انٹینس لیول کے ایموشنس تھے نا، وہ میموری آپ کے برین کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے اور آپ کو ابھی تک وہ یاد ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ریپیٹیشن اینڈ دا انٹینس ایموشن، جس سے کہ آپ کے سب کانشیس کے اندر ڈیٹا جاتا ہے. تو جب بھی دیکھو خود کو کہ دوبارہ سے اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو، کانشیسلی اپنے پیٹرن کو بریک کرو اور اپنے آپ کو انوالو کر لو کسی بھی دوسری چیز کی طرف، تو آٹومیٹیکلی یہ پیٹرن ود دا پیسج آف ٹائم بریک ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر ایک چیز کو بلڈ ہونے میں ایک لمبا وقت لگا ہے اور وہ ریپیٹ ہوتی رہی ہے ایک لمبے وقت تک، تو تھوڑی ایفرٹ لگے گی، تھوڑا ٹائم لگے گا، اس وقت کو وقت دو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے پھر بریک ہو جاتا ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جب ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے یہ چیز. پھر کیا ہوتا ہے، وہی انرجیٹک ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے. جب ہمارے تھاٹس ہم ریپیٹیٹیولی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اس چیز کے بارے میں محسوس نہیں کر رہے، تو ریزسٹنس نہیں ہوگی اور آٹومیٹیکلی وہ چیز ہماری طرف واپس آ جاتی ہے. کچھ لوگ جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جن سے آپ ایک اچھا تعلق بلڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے فرینڈز ہو گئے، اسپاؤز ہو گئے، فیملی ہوگی، وہ لوگ آپ سے دور ہیں بیکاز آف دا ریزسٹنس. جیسے ہی آپ ریزسٹنس سے موو کرو گے، ان لوگوں کا بیہیویئر آپ کی طرف بدل جائے گا. اور اسی طرح آپ کی کوئی اپرچونٹی بھی لائف کی ہو سکتی ہے. سو دا رول اب یہاں پر میں لکھنے لگی ہوں. لیٹ دا تھنگس گو اینڈ witness the flow. This is the reality, high flyers. اور ہم لیٹ کو کیوں نہیں کرتے؟ ہم چیزوں کو ہولڈ کر کے کیوں رکھتے ہیں؟ بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی یہ ہے تو ہے، نہیں ہے تو ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری ایگزسٹنس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لو کیس کے اندر آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کچھ آئے، جس بھی چیز کو آپ پسند کرتے ہو، بٹ اس چیز کی غیر موجودگی میں آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، آپ اسٹل اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہو. اور جب یہ کیس ہوتا ہے نا، آپ کا نروس سسٹم آؤٹ آف سینٹر ہو جاتا ہے. نروس سسٹم کے لیے NS استعمال کر رہی ہوں. آؤٹ آف سینٹر، الائن نہیں رہے ہو، آپ آؤٹ آف سینٹر ہو چکے ہو. تو اب آپ کو نا ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ریسینٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور صلاح آپ کو یہ کر کے دیتی ہے. اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ یہ جو ویسٹ ہے وہاں پر آپ لوگ دیکھو کہ لوگ اپنی لائف کو چینج کر رہے ہیں اور کامیاب ترین پرسنالٹیز بن رہی ہیں، انٹرپرینورس بن رہے ہیں، بزنس وومین، بزنس مین بن رہے ہیں. لیکن اس ساری چیز کے پیچھے کہ جو کچھ بھی ان کو چاہیے، ان کے لیے یہ جو لا آف اٹریکشن اینڈ دا لا آف وائبریشن اینڈ دا مینیفیسٹیشن، یہ سب کچھ ورک کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز وہ ورک کر رہے ہیں اپنے نروس سسٹم کے اوپر. وہ ود دا میڈیٹیشن کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے اپنے آپ کو ایک لائن اینڈ دا سینٹر اسٹیٹ کے اندر لے کر اپنے نروس سسٹم کو وہ نا ریلیکس کرتے ہیں. جب وہ ریلیکس کرتے ہیں اور اپنی لائف میں انوالو ہو جاتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں وہ جو اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف میں، اور کسی ایک چیز کے اوپر اپنے 24/7 کو انویسٹ نہیں کرتے، تو آٹومیٹیکلی ان کی جانب فلو آ رہا ہے. دیز آر دا لاز آف دس یونیورس. وہ اس کائنات کے رولز کے ساتھ الائن ہو کر چل رہے ہیں. ہمارا کیا ہے؟ ہم آؤٹ آف الائنمنٹ چل رہے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو میڈیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے آپ کو ری سینٹر کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ صلاح ہمیں ری سینٹر کرتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے ود دا ڈیوائن. اور جو ڈیوائن سے کنیکٹڈ ہوگا، جو سینٹرڈ ہوگا، جس کا ریلیکسڈ اینڈ پیسفل نروس سسٹم اسٹیٹ ہوگی،
کیا اس کی جانب اس دنیا کی نعمتیں نہیں آئیں گی؟ اب اس سے آگے کا ایک پوائنٹ سنو. اکارڈنگ ٹو دی لا آف فریکوینسی. فریکوینسی کے مطلب جس وائبریشن پر آپ کی، جس سرٹن فریکوینسی پر آپ کی باڈی وائبریٹ کر رہی ہے. اب یہاں پر ہے آپ کا ڈپریسڈ irregulated نروس سسٹم، رائٹ؟ اب اس میں ایموشنز کون سے ہوں گے؟ اس میں ایموشنز ہوں گے اسٹریس، انگزائٹی، یہ کیوں نہیں ہو رہا بھئی، کب ہوگا، بس ہو ہی جائے اب تو، اینگر، سیڈنس، فیئر، نیگیٹو تھاٹس، بیکاز ان ایموشن سے آپ کو نیگیٹو تھاٹس ہی ملنے، پازیٹیو نہیں ملنے والے. نیگیٹو تھاٹس اینڈ سو آن، جتنے بھی ان ایموشنز کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ ہو گیا. تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ ڈپریسڈ، ہرٹفل، سروائیول، آؤٹر ریالٹی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ وہ زون ہے جہاں پر سروائیول زون ہے، ہٹس لگ رہی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، تو یہ ایموشنز ہیں، یہ تھاٹس ہیں، ان ریزلٹ ریالٹی بھی یہی ملے گی، آؤٹر ورلڈ میں بھی یہی ہونے والا ہے. یہ سب کروانے کا مقصد یہ تھا کہ سمجھو کہ آپ کا ڈیوائن کنیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کی صلاح کتنی امپورٹنٹ ہے، کیوں یہ آپ کی ڈیلی اینڈ آورلی نیڈ ہے ٹو ری سینٹر یور سیلف، ٹو ری الائن یور سیلف. جب آپ خود کو ری سینٹر کرتے ہیں، ری الائن کرتے ہیں، ری فوکس کرتے ہیں، کنیکٹ ٹو دا سینٹر کرتے ہیں، کنیکٹ ٹو دا سورس کرتے ہیں، آپ ریسورسز سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. بیکاز ریسورسز کا جو ایسنس ہے نا، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تھا اس فائر کا ایسنس، تو چاہا تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ رسیاں جل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تھا اس سبب کا ایسنس کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جب وہ دریا کو پار کرنے کے بعد دوبارہ سے عصا مار رہے ہیں، لیکن اب اس اسٹرائک کے باوجود بھی پانی بند نہیں ہو رہا ہے، اس کے دونوں حصے آپس میں مل نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ وہاں سے ریموو ہو چکی ہے، ایسنس ریموو ہو چکا ہے. اور جس کے کنٹرول میں یہ پوری یونیورس ہے، یہ ہر ایچ اینڈ ایوری ریسورس ہے، آپ اس کو چھوڑ کر، اس سے ڈسکنیکٹ ہو کر اس دنیا کی زندگی کی کوئی بھی نعمت حاصل نہیں کر پاؤ گے. اس پورے لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ سمجھو کہ آپ کا ڈیوائن کنیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے. اب اس سے بعد میں ایک اور چیز لکھنے لگی ہوں. اگر آپ کا ریگولیٹڈ نروس سسٹم ہے، ریگولیٹڈ نروس سسٹم کی اسٹیٹ میں آپ کے پاس کون سے ایموشنز ہوں گے؟ کام، پیسفل، ہیپی، سینٹرڈ، جوائے، گریٹیٹیوڈ. صحیح ہے؟ اس ریگولیٹڈ نروس سسٹم کی وجہ سے جو سب سے قیمتی چیز آپ کو ملتی ہے نا، جو وہ جوائے اینڈ گریٹیٹیوڈ ہے. اس جوائے اینڈ گریٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اب اس آیت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو شکر تم، اللہ تعالیٰ نے جو ورب، جو فعل استعمال کیا نا، وہ پاسٹ ٹینس ہے. اور پاسٹ ٹینس کا ان بلاغہ، ان کلاسیکل عربک، کبھی کبھی استعمال ایک اسپیشل ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہوئی ہے، یہ اتنی سرٹن ہے کہ آپ ایک 100% کی سرٹنٹی ہوتی ہے نا، آپ اس کو
10% کی سرٹنٹی پر لے جاؤ، 200 کی سرٹنٹی پر لے جاؤ کہ وہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو بات آتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ شکر کریں گے، آپ شکر کی گریٹیٹیوڈ کی اسٹیٹ کے اندر آ جائیں گے، اس کے اندر فول کر جائیں گے آپ کا نروس سسٹم، دین آٹومیٹیکلی آپ کی لائف کی جو بلیسنگز ہیں نا وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گی، از اکول ٹو دا ملٹیپلیکیشن آف بلیسنگس۔ اور ان صلاح جب آپ سینٹرڈ ہوتے ہیں نا تو آپ کام اور پیسفل ہو جاتے ہیں، اور کام اور پیسفل ہونے کے بعد ہی آپ کو یہ جائے اور گریٹیٹیوڈ کے جو ایموشنز ہیں وہ ملیں گے۔ اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کا ڈپریسڈ نروس سسٹم ہے تو جو ایموشنز آپ کے پاس نہیں ہوتے وہ ہیں جوائے اینڈ گریٹیٹیوڈ۔ آج ویسٹ میں ہر بندہ آپ کو جوائے اور گریٹیٹیوڈ کے اوپر بات کرتا ہوا ملتا ہے۔ خوش رہو اور اپنی زندگی میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ گریٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے نا برین کو اویئر کرنا ہے ود دا گڈ تھنگز ان یور لائف، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ ایک پریکٹس ہے کہ آپ صبح کو 3 ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی میں اچھی ہیں اس کے بارے میں اپنے برین کو اویئر کریں، ٹھیک ہے؟ لیٹس سپوز کہ اب میرے پاس یہ آئی پیڈ ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ وائی؟ بیکاز یہ جو نعمت ہے یہ میری لائف میں بہت بڑی ویلیو ایڈ کر رہی ہے، میں اس سے بہت کچھ گرو کر رہی ہوں، بہت کچھ لرن کر رہی ہوں، ایوالو کر رہی ہوں، اپنی لائف میں گرو کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جو لائٹ بلب ہے آپ کے روم کے اندر، آپ اس لائٹ بلب کے لیے شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے، آپ کو روشنی پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ کے پاس ایک پین ہے، بی تھینکفل فار اٹ، آپ کی لائف میں یہ ویلیو ایڈ کر رہا ہے کہ آپ اس سے لکھ پا رہے ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی دی ہے کہ آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا، جن کو حروف کو جوڑنا نہیں آتا، جن کو ایک اچھے انداز سے ایک لفظ کو مکمل طور پر لکھنا نہیں آتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک پین نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ اور آخر میں ایک کلمہ جسے ہم روزانہ دہراتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ There is no worthy of your attention other than Allah۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ان کلاسز کے بعد لے کر جانا ہے آپ نے۔ جو بھی چیز جس چیز کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں اور اس کو لیٹ گو نہیں کر رہے، اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑے، یا جب بھی اس نے زندگی میں آنا ہوا آ جائے گی، آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں، آپ اس کو لیٹ دا تھنگس گو ود دا فلو، یہ نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو نفع و نقصان ہے نا کسی ایک پرٹیکولر چیز کے ساتھ لنکڈ ہے، آپ کسی سیکنڈ پاور کے اندر بلیو کر رہے ہو، اور ان ریالٹی کسی بھی ریسورس کے پاس جو ایسنس ہے وہ جسٹ اس وقت ورک کر سکتا ہے، کوئی بھی اس سے آپ کو نفع ملے گا نقصان ملے گا جب اللہ تعالیٰ کی کمانڈ وہاں پر موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کمانڈ ریموو کر لیں تو وہی چیز جو جیسے قوم سبا کے لیے وہ جو 2 باغ تھے وہ ان کو کتنی ویلیو پرووائڈ کرتے تھے، بعد میں وہی خاردار جھاڑیوں میں بدل گئے، اور ان کو کتنی بڑی مصیبت کا سامنا ہو گیا اسی چیز سے جو ان کے لیے پہلے بہت بڑی نعمت تھی۔ بہت سارے ایسے رشتے ہیں آپ کے جہاں پر آپ بہت اچھی ایموشنس کو فیل کرتے ہیں، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہی رشتے، وہی لوگ آپ کے لیے اریٹیشن کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہی جاب، وہی مقام جن کو حاصل کرنے کے لیے، وہی ڈگریز جنہیں آپ نے بڑی محنت کی اور آپ کو وہ بڑا موٹیویٹ کرتی تھی، لیکن اب وہ آپ کی زندگی میں ہے اور آپ کی لائف میں آپ کو کوئی میننگ نہیں نظر آ رہا۔ تو جب آپ کنیکٹڈ رہیں گے نا ود دا سورس، اور آپ کا نروس سسٹم پیسفل ہوگا، سینٹرڈ ہوگا، کام ہوگا، تو آٹومیٹیکلی آپ کی لائف کے اندر جو آؤٹر ریالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو فالو کرتے ہیں یہ سارے ریسورسز، اور آپ کی لائف میں بلیسنگس آئیں گی ہی آئیں گی، اور آپ خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے،
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اور چیزوں کو لیٹ گو صرف اسی وقت کر سکتے ہو آپ جب اس ریالٹی کو سمجھ لو کہ اس انسان کے پاس، اس مقام کے پاس، اس ڈگری کے پاس، اس جاب کے پاس میرے لیے کوئی ایسنس نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز سے اٹیچ ہوتے ہیں اس چیز کی وجہ سے نہیں ہوتے، ان ایموشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو اس کی پریزنس میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں فیل کروں گا، یہ کروں گی. یعنی کہ اگر کوئی ایک گھر خریدنا چاہتا ہے اور ایک گھر کی چاہ سے نا وہ اٹیچڈ ہے، اب اس کو وہ گھر مل بھی گیا لیکن اس گھر کے اندر وہ ایک خوش و خرم زندگی نہیں گزار رہا، تو وہ کیا کہے گا؟ گھر تو لے لیے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی مزہ نہیں آیا. یعنی کیا کہ گھر، اس کا وہ جو مٹیریل گول تھا نا وہ نہیں چاہیے ہوتا ہمیں، ایک ایموشنل گول ہوتا ہے ہمارا، وہ چاہیے ہوتا ہے جس چیز کے ساتھ ہم اٹیچ ہوتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں ان کی پریزنس سے آپ اٹیچ نہیں ہیں، ان ایموشن سے آپ اٹیچ ہیں جو ان کی پریزنس میں آپ فیل کرتے ہیں، اور وہ ایموشنز آپ کے اندر ہیں. یو آر 100% رسپانسبل فار دا فیلنگ یو آر فیلنگ رائٹ ناؤ. نو پرسن، نو سچویشن. اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیں. اس دن آپ کو نا ایک پاور فیل ہوگی اور آپ اپنے آپ کو پاور لیس فیل نہیں کریں گے. آپ کو لگے گا کہ جب آپ ہی اپنے ایموشنز کے لیے رسپانسبل ہیں، خوش اور اداس، شکر گزار اور ناشکری، یہ ساری آپ نے خود ہی کرنی ہے. آؤٹر سچویشن اور لوگ اس چیز میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ آپ کی انر اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ آپ کے انر ورڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ کا جو پروسیس آف بیہیویورل پیٹرن ہے وہ چینج ہو جائے گا. اٹیچمنٹ نقصان کیا کرتی ہے؟ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے. اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اگر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کہتے چلے جا رہے ہیں 1 گھنٹے، ایک دن کے کئی گھنٹے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ ایک کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی یاد ہے، کانشیسنیس ہے، وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں. یعنی جب بھی آپ جس بھی مومنٹ میں ہیں اس وقت اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ وٹ از دا کمانڈ آف اللہ ان دس ویری مومنٹ، تو پھر آپ کے اندر کانشیسنیس ہے. اور اگر آپ آؤٹ آف کانشیسنیس ہے نا تو پھر آپ کو اللہ کا حکم یاد نہیں رہے گا. تو اللہ کا ذکر ان بزنس کیا ہے؟ آپ نے چیٹ نہیں کرنا، آپ نے غلط چیز نہیں بیچنی، آپ نے دوسرے کا نقصان نہیں کرنا، آپ نے اپنا درجن 13 کا رکھنا ہے، آپ نے ایک جنرس پرسن بننا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے لوگوں کے ساتھ آسانی کرنی ہے اور ان کے لیے ایک ایسا کام کرنا ہے جو لوگوں کے لیے ویلیو ایڈ کرے، دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرنا ہے. واٹ از دا ذکر آف اللہ وین یو آر ود یور پیرنٹس؟ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دینا ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نا آپ نے احسان کا معاملہ کرنا ہے، ان کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دینا ہے. یہ ہے کمانڈ آف اللہ. فرینڈس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرینڈس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے اپنے دوست کو رانگ ڈائریکشن میں نہیں لے کر جانا، آپ نے اپنے لیے اچھی صحبت چننی ہے. یہ ہے اللہ کا ذکر. آپ کی اپنی ذات کے لیے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. اور سب سے قریبی بندہ جو آپ کے پاس ہے اللہ کا، وہ کون ہے؟ وہ جو آپ کو روزانہ آئینے میں نظر آتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یو آر دا آرٹ آف اللہ. آپ اللہ کا آرٹ ہیں. اگر کسی آرٹسٹ نے کوئی پینٹنگ بنائی ہے نا اور اس نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو رکھا ہوا ہے، آپ اس پینٹنگ کو، اس کو نا ایک کاغذ جس طرح اس کو مروڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کو مروڑ کر آپ اس کو رکھ دیں کاغذ کو، اس آرٹسٹ کو بڑا غصہ آئے گا اس چیز کے اوپر. آپ اپنی کیئر نہیں کرتے، آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے، آپ اپنے دماغ کا، اپنے ایموشنز کا، اپنی سول کا، اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھ رہے، اور آپ اپنے آپ کو ایوالو نہیں کر رہے ہو، اپ گریڈ نہیں کر رہے ہو. جدھر تھے سالوں سے ادھر ہی کھڑے ہو. اور ڈگریز لے لینا خود کو ایوالو کرنے کا مطلب نہیں ہوتا. وہ ایک حد تک آپ کو نالج پرووائڈ کرتی ہیں جس سے کہ آپ اپنے پروفیشن میں آگے جاتے ہو، لیکن ہر وہ لائف کی ڈومین جہاں پر آپ سٹک ہو، تو سٹک اس لیے ہو کہ آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو اس پرٹیکولر ڈومین میں ایوالو نہیں کیا، لرن نہیں کیا. تو میک یور سیلف ریڈی ٹو لرن، ریڈی ٹو ایوالو. آدھے سے زیادہ آپ کے جو نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو ایموشنز ہیں، آپ کا ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دیر از نو ایگزسٹنس آف سیکنڈ پاور. کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، صرف اللہ کی پاور ہے. اور اس کے بعد جب آپ خود کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہو
1% ایفرٹ اے ڈے، ناٹ دا 100%. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے سیڈ پلانٹ کرنا ہے سوائل میں. سوئل بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سیڈ بھی اللہ نے دیا ہے، رین بھی اللہ دے گا، سن لائٹ بھی اللہ دے رہا ہے، جرمینیٹ بھی اللہ کرے گا، فلاورز بھی دے گا آپ کو. اس کے بعد پھل بھی ملیں گے. جو فلاورز کے کلرز ہیں، جو اس کی خوشبو ہے، وہ بھی اللہ دے رہا ہے. آپ کو جو پھل اور سبزیاں مل رہی ہیں ان کا جو ذائقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کیا کر سکتے ہیں آپ کے جو آم آپ کھاتے ہیں گرمیوں کے اندر، اگر وہ آم کڑوا نکل آئے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے اس سیڈ کو زمین میں رکھنے سے، جو آپ کا ٹاسک ہے. جرمینیٹ اللہ تعالیٰ کریں گے، باقی سارا کچھ اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں، بٹ آپ نے سیڈ کو پلانٹ کرنا ہے نا سوائل، رائٹ. اور اس کے بعد ڈیلی 1% ایفرٹ کرنی ہے. 1% ایفرٹ، واٹر اٹ، تھوڑا تھوڑا پانی روزانہ ڈالنا ہے. جو سیڈ ہے وہ جرمینیٹ کر جائے گا اور آپ کو اپنی لائف کے پازیٹیو ریزلٹس مل جائیں گے. اور اگر کہیں پر آپ کو لائف میں پازیٹیو ریزلٹس نہیں ملے تو مے بھی بہت بڑی کوئی ایسی آؤٹر ریالٹی ہے جو آپ کے انتظار میں ہے، آپ کے ریڈی ہونے میں. جب آپ خود کو ریڈی کر لو گے تو وہ آؤٹر ریالٹی آپ کو مل جائے گی. یہاں پر اب اس کلاس کو میں اینڈ کرتی ہوں ایک آخری چیز کے ساتھ، کہ جب بھی آپ کسی ایسے تھاٹ پیٹرن کے اندر ہوں جس کو آپ بریک کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے بریک نہیں ہو رہا، اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن ایسا ہو جاتا ہے، ایک چیز ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں، وہ ہے نیچر. آپ کوشش کریں اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں کہ 5 to 10 منٹس اے ڈے یا پھر ایون 2 منٹس اے ڈے آپ نے نیچر میں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. سورج کی روشنی میں کچھ دیر پرسکون انداز سے اس نیچر کو انجوائے کرنا ہے، اسکائی کو، سورج کو، پلانٹس کو، اس پوری کائنات کو، کائنات کے اس منظر کو انجوائے کریں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس نیچر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اور ہمارا نروس سسٹم وائرڈ ہے ود دس نیچر. جب ہم نیچر میں ہوتے ہیں ہم اچھا فیل کرتے ہیں، ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں، ہمارا وہ جو نیگیٹو تھاٹس کا پیٹرن ہوتا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. یہ ہمارا نروس سسٹم سیٹ ہے اس طرح سے. آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جن میں نیچر پریزروڈ ہے، وہ زیادہ ان کے نروس سسٹم کام ڈاؤن ہوتے ہیں، وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں، ریلیکسڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بڑا بیلنس اینڈ ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کی پرسنالٹیز میں. کچھ کیسز آپ کو مل سکتے ہیں ایسے جو اس طرح کے نہیں ہوتے، بٹ میجورٹی ان کی ایسی ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو نیچر میں ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے، جن کی لائف میں ایک ہسل ہے. نیچر میں ٹائم اسپینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی گھنٹے گزار لو، 5 منٹس اے ڈے انف ہے. نیچر کے پاس پازیٹیو انرجی ہے. جب آپ نیچر میں جاتے ہیں آپ کو پازیٹیو انرجی آپ کے باڈی کے اندر ایبزارب ہوتی ہے اور یہ نیچر نیگیٹیو انرجی آپ کی باڈی سے ایبزارب کر لیتی ہے. سیم کیس کہ جس طرح ہم آکسیجن اپنے اندر لے کر جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسیل کرتے ہیں. یہ جو پلانٹس ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتے ہیں ہم سے اور آکسیجن ہمیں دے دیتے ہیں. اور دوسری جو چیز جس سے کہ آپ اپنے اس پیٹرن کو بریک کر سکتے ہیں وہ ہے بریدنگ، ڈیپ بریدنگ. آنکھیں بند کر کے 3 سے 7 دفعہ، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ ڈیپلی بریتھ کریں. گہرا سانس لیں، انہیل کریں گہرا، اور اس کے بعد ایکسیل کریں. آنکھیں بند کر کے پرسکون انداز سے بیٹھ کے آپ شفٹ فیل کریں گے اپنے اندر. ایون بے شک آفٹر دس لیسن آپ نے اس بریدنگ ایکسرسائز کو کر کے دیکھنا ہے اور یہ لائف چینجنگ رہے گا آپ کے لیے. یہ جو بریدنگ ہے ہماری، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہم اپنے تھاٹ پیٹرن، ایموشن پیٹرن، ایون اپنی پوری باڈی فریکوینسی اس سے ہیل کر سکتے ہیں. ڈیپ بریتھ کریں اور جب آپ صلاح میں جانے لگیں، صلاح ادا کرنے سے پہلے ڈیپ بریدنگ کر لیا کریں ایٹ لیسٹ 3 ٹائم. جب آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں گے تو آپ کا جو تھاٹ لوپ ہوتا ہے نا آپ کے برین کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے، یہ بریک ہو جاتا ہے اور آپ کا نروس سسٹم ریلیکس ہو جاتا ہے. اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں امن میں ہوں. جب آپ کا نروس سسٹم امن میں ہوگا نا، آپ پازیٹیو ایموشنز فیل کرو گے، آپ کو پازیٹیو تھاٹس آئیں گے. ان پازیٹیو تھاٹس کے بعد اور پازیٹیو ایموشنز کے بعد آپ پازیٹیو ایکشنز لوگے، آپ کے پازیٹیو بیہیویورل پیٹرنز ہوں گے، جیسے جو بیڈ آر ماڈل میں نے آپ لوگ کو کل کروایا. اور جب آپ کے ایکشنز پازیٹیو، بیہیویورل پیٹرن پازیٹیو، ریزلٹس پازیٹیو، تو آپ کا جو انر بلیف سسٹم ہے، انر یور سب کانشیس، وہ پازیٹیو ہو جائے گا. اور یہ ساری ایفرٹ کرنی کیوں ہے؟ خود پر کرنی کیوں ہے؟ یہ سب کانشیس آپ کا باطن ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. یہی آپ کا نفس ہے. اور جس دن آپ اپنی ذات کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں گے نا،
اس دن آپ اس کیٹیگری میں فال کر جائیں گے، اور یہی بھی عبادت ہے۔ وٹ از دا کمانڈ آف اللہ فار مائی نروس سسٹم، فار مائی سب کانشیس، فار مائی باطن، فار مائی نفس؟ دس از دا کمانڈ آف اللہ۔ ایوالو کرو خود کو، یہ ہے وہ اللہ کا ذکر۔ اور جب اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے تو ہم سب سے پہلے جو چیز بھولتے ہیں وہ اللہ کی کمانڈ ہی تو ہے، اللہ کے احکامات ہی تو ہیں، اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی تو ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر اب میں اس کلاس کو اینڈ کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ، ہائی فلائر۔